اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ خوبصورت کر دے ہماری سوچ کو، فکر کو، زبان کو، بیان کو، لہجے کو، الفاظ کو، سماعت کو، بصارت کو، باطن کو اور ظاہر کو۔ تیرے سامنے ہے ذرہ ذرہ، تیری ذات واقف حال ہے۔ میں بری سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے۔ اے اللہ ہمیں مطمئن روحیں اور پریشانیوں سے پاک سینے عطا فرما، آمین۔ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ آسانیاں بانٹنا سیکھیے، حقیقت میں خود کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے یا اس شے میں جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ کیوں میں امید کا دامن چھوڑوں، معجزے مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین۔ اے اللہ جو چیز میرے مقدر میں نہیں اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما۔ اے اللہ رحم فرما ان دلوں پہ جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آمین۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ آج وقت ہے اپنے لیے خود ہی استغفار کر لیں، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے آپ کی مغفرت کی دعا کے لیے۔ زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ اے اللہ مجھے قدم قدم پہ تیری رضا کی تلاش ہے۔ بے شک درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا، منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں ہوتے۔ چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے خریدیے، سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ جس پانی کو ہم بے دردی سے خرچ کرتے ہیں وہ کسی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ جسے نماز پڑھ کر بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھے۔ نصیحتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ہے۔ ہم نے آداب کے چکر میں قرآن پاک اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ دل میں برائی رکھ کر خدا کے گھر نہیں جایا کرتے، وہ سجدے صاف کپڑے دیکھ کر نہیں بلکہ دل کو دیکھ کر قبول کرتا ہے۔ اگر لوگوں کو درود شریف کی باطنی کیفیات کا پتہ چل جائے تو وہ سانس لینا بھول سکتے ہیں، پر درود شریف پڑھنا نہیں بھول سکتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسان کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔
دنیا کے سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین پر نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی کے قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوں سے آپ رضی اللہ عنہ کی ریش یعنی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے، بہت جلد مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ ہی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ راضی ہوتا ہے بندہ جب کھانا کھا کر اس کا شکر ادا کرے یا پی کر اس کا شکر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب چیزوں سے زیادہ توبہ کرنے والا جوان پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ضرورت تو تھی ہی نہیں، ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دوسرے کو نقصان پہنچائے اسے نقصان پہنچائے گا اللہ، اور جو دوسرے کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں چنگاری پکڑنا۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نرمی جس میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے بھی نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ توبہ زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ تعلق اور رشتے فرصت سے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں، جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ مشکلات سے دوستی رکھیں، آسانیاں غلام رہیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر کو تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ نفرت والے دل میں اللہ نہیں آ سکتا۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی دیتا ہے۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ جسے نماز پڑھ کر بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔
جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، جہاں چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ عاقل اپنی کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عاقل کمال چاہتا ہے، جاہل مال چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کچھ لوگ کھانے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ دوسروں کی خوشیاں تک کھا جاتے ہیں۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور سمجھوتا کیا ہوا رشتہ، دونوں میں پہلی جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ اے انسان گھبراتا کیوں ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے مہنگا لیکوڈ آنسو ہوتے ہیں، جن میں صرف 1% پانی اور 99% احساسات ہوتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے، تب بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا، نہ اسے کوئی اجر ملے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ تعلیم سب سے بڑا مسئلہ نہیں، سب سے بڑا مسئلہ تربیت ہے۔ تعلیمی ہدایت تو گلی گلی ہے، فقدان تربیت کا ہے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ جو شخص اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتا ہو وہ کبھی کسی کا مخلص نہیں ہوگا۔ سعودی کہاوت۔ بچے خوشیاں بانٹنے والی مخلوق ہیں، چینی کہاوت۔ Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe our channel.